السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 3 دسمبر جمعرات سن ہے 2020۔ پاکستان جوڈیشل کمیشن کا آج ایک بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک نئے جج کی تقرری اس میں کی جائے گی، اس پر غور کیا جائے گا، اور پھر جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹھ وقار کے انتقال کے بعد جو خالی جگہ ہوئی ہے اس کے لیے بھی آج غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی فیصل عرب صاحب ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو پھر ایک جج کی ایلیویشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہونی ہے۔ تو آج جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس ہے، بڑا اہم اس میں فیصلے متوقع ہیں، اس لیے کہ 2 لوگوں کو جسٹس اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج ہیں، 2 ججوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے۔ ایک تو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں اور دوسرے بابر ستار صاحب ہیں۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کیا دونوں یہ کون ہیں، کیوں ان کو نامینیٹ کیا گیا، اور کون سے جج ہیں آج جو پاکستان جوڈیشل کمیشن میں اس کو دیکھیں گے۔ امپورٹنٹ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، تو یہ آپ کے ساتھ ابھی اس ویڈیو میں پوری اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب جو ملتان کا جلسہ تھا اس کے بعد بہت ساری انفارمیشن آئی ہے۔ نواز شریف صاحب بہت خفا ہوئے ہیں، انہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، اور پھر بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں وہ اس جلسے میں نظر نہیں آئے، ملتان کے جلسے میں ایم پی ایز نظر نہیں آئے۔ تو جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے اس میں خاصا میاں صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اب جو ایک بڑا ایشو ہے اس وقت وہ یہ کہ کیا لاہور کے جلسے میں میاں صاحب تقریر کریں گے؟ اگر تقریر کریں گے تو کیا پھر وہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ وہ وہاں پر اس پر گفتگو کریں گے، یا جو وہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں اسی کو دہرائیں گے؟ کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے، ایون مولانا فضل الرحمان بھی تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی تحریک کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ لوگ پاکستان کی فوج کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ کشمکش ہے، اور پھر بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے، کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے وہ اکٹھا کروایا ہے، اور یہ سارا جو فنڈنگ ہے وہ اس لیے لی گئی ہے کہ جی لاہور کا جلسہ جو ہے اس کو کامیاب کروایا جائے۔ کروڑوں روپے اس میں جمع کیے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پیسے کی کوئی کمی تو نہیں شریف خاندان کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس؟ تو اب یہ، اور پھر جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو حمزہ شہباز صاحب سرکاری افسران سے، پارٹی کے ایم پی ایز سے، اور بہت سارے جب بھی جو بھی کام کوئی ان کے پاس لے کے جاتا تھا تو 50 لاکھ کروڑ روپیہ وہ پارٹی فنڈ کے نام پر لیتے تھے، اور کروڑوں اربوں روپے اس مد میں جمع ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ جو پیسہ لینے کی بات ہے یہ کیوں آئی ہے؟ تو پارٹی کے اندر جو کشمکش ہے بڑی، وہ ایک ڈیسائسو فیز میں اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حمزہ شہباز خاصے عرصے سے، کئی ماہ سے وہ گرفتار ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کی درخواست دائر نہیں کی تھی، لیکن اب انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور اس کی جو سماعت ہے وہ 13 دسمبر جو جلسے کی تاریخ ہے اس سے پہلے ہونے کا امکان ہے۔ تو اب اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے یہ 2 قائد ہوں گے، ایک تو مریم نواز صاحبہ ہوں گی، دوسرے حمزہ شہباز صاحب ہوں گے۔ تو لاہور شہر ہے، حمزہ شہباز نے پچھلے 10 سال ان کے والد یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے، تو وہ ورچولی عملی طور پر وہ بھی ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہی رہے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نوازا، بہت سارے لوگوں کے کام کیے۔ جو پنجاب کی مسلم لیگ نون ہے وہ شہباز شریف سے زیادہ حمزہ شہباز کو جانتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے پچھلے 2-3 مہینوں میں خاصے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور اپنا اثر و رسوخ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت سارے جو ناقدین ہیں یا بہت سارے سیاسی پنڈت جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر حمزہ شہباز کی ضمانت ہو جاتی ہے جلسے سے پہلے تو پھر جو لاہور کا جلسہ ہے یہ دونوں جو یہ شریف خاندان کے جو نوجوان ٹارچ بیررز ہیں ان کے درمیان بھی ایک سائلنٹ سی جو جنگ ہے وہ بھی اس میں بڑی کار فرما ہوگی، اور پھر ایک سامنے آئے گی چیز کہ مستقبل میں
کون مسلم لیگ نون کی قیادت کرتا ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ سے ضمانت ہو گئی حمزہ شہباز کی تو پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری کا ڈر تو ختم ہو جائے گا، تو وہ ایک بھرپور انداز میں اپنی پالیٹکس کر سکیں گے، جبکہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی جب سماعت شروع ہو جائے گی تو پھر اس حوالے سے ان کی جو مصروفیت ہے وہ عدالتی ذرا زیادہ ہو جائے گی، تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ اور اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جلسہ 5 لاکھ کم از کم ٹارگٹ ہے ہمارا، اور اس میں مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز کو کہا گیا ہے، ایم این ایز کو کہا گیا ہے کہ آپ 5-5 ہزار بندے 10-10 ہزار بندے آپ لے کے آئیں گے، گاڑیاں پرووائڈ کریں گے۔ دوسری جماعتوں کو بھی کہا گیا ہے، کیونکہ مینار پاکستان میں ابھی جو ریسنٹ اجتماع ہوا خادم حسین رضوی صاحب کے نماز جنازہ کا، اس کے بعد تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے مینار پاکستان کو بھرنا۔ 2013 میں 2011 میں جو عمران خان کا جلسہ تھا، میں اس میں موجود تھا، بہت زبردست وہ جلسہ تھا، اور اب وہ اکیلے تھے، تحریک انصاف نے وہ جلسہ کیا تھا، اب تو 11 جماعتیں ہیں، فضل الرحمان ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، اے این پی ہے، تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور اندر سے جو لوگ ہیں وہ خاصے گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ خواجہ برادران نے کہا ہے کہ لاہور کے جلسے میں وہ آئیں گے۔ اب ساری نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں، حمزہ شہباز کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بڑا سینیریو ہوگا، اور نواز شریف صاحب کی تقریر کا معاملہ بھی ایک، جیسے اب انگریزی میں کہتے ہیں نا، پین ان بٹ، وہ ہے کہ وہ کیا وہ گفتگو کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں اب ذرا جو آج پاکستان جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کے حوالے سے چیف جسٹس گلزار اس کی صدارت کریں گے، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال ہوں گے، جسٹس مشیر عالم ہوں گے، ویری انٹرسٹنگلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہوں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جج ہیں اطہر من اللہ بھی ہوں گے اس میں، اور سینئر جج عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے، اور بار کونسل کا نمائندہ بھی ہوگا اس میں، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑا اجلاس ہوگا جو اس پر غور کرے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی جو 2 تقرریاں، یعنی جو نامینیشنز تھیں جو 2، اس پر ایک کمیٹی بنائی تھی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، اور اس نے بھی اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں، کیونکہ بابر ستار صاحب اب آج جب ان کا کیس پیش ہوگا تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے ججز کا، ان کے کریکٹر کا ٹیسٹ بھی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں موجود ہوں گے آج پاکستان جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں۔ اب ویری انٹرسٹنگلی بابر ستار صاحب جو تھے انہوں نے بطور وکیل وہ پیش ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، اور ان کا جو انکم ٹیکس کا معاملہ تھا اس پر انہوں نے اس بڑے بینچ، لارجر بینچ جو سپریم کورٹ کا تھا اس میں بحث کی، اور انہوں نے اپنے موکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی جو وائف تھی ان کے حوالے سے جو انکم ٹیکس کا ایشو ہے اس پر یہ آرگومنٹ دیا تھا کہ یہ اسٹیٹ اور پرائیویٹ سٹیزن کے درمیان ایک معاملہ ہے، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ جنریٹ کر سکتی ہے۔ تو اب انہی کا جو کیس ہے کہ ان کو بطور اسلام آباد ہائی کورٹ جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ہوگا، تو کیا پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بیٹھنا چاہیے پاکستان جوڈیشل کمیشن میں جب ان کا اپنا وکیل وہ سامنے آئے گا؟ ویسے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود جنگ اخبار کے وکیل رہے ہیں، اور انہوں نے جو جنگ کا جو کیس ہے اس پر انہوں نے فیصلہ بھی سنایا، تو اس لیے مجھے اس بات کی تو وہ حیرت ہوگی اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کمیشن میں شریک نہیں ہوتے۔ بالکل وہ شریک ہوں گے، جسٹس مشیر عالم، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مقبول باقر۔ تو ایک جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ بابر ستار صاحب کے حوالے سے بہت ریزرویشنز ہیں کچھ لوگوں کو کہ ان کا جو سٹانس ہے وہ بہت لبرل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ وہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے بابر ستار صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بڑے ٹی وی پروگرامز میں بھی آتے ہیں، ان کے کالمز بھی آتے ہیں، بڑی ان کی ایک اوپینین ہے، ینگ آدمی ہے، بڑا ان کا ایکسپوجر بھی ہے، لیکن پاکستان کی فوج کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ان خیالات پر بہت سارے لوگوں کو اور اسٹیبلشمنٹ
کا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پاکستان جوڈیشل کونسل اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ان کے رول کے حوالے سے بابر ستار نے جو مختلف پوزیشنز لی ہیں، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی تقرری پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اب یہ منحصر ہے جسٹس گلزار پر، جو چیف جسٹس ہیں اور پاکستان جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے، تو ویری انٹرسٹنگ آج چیزیں آئیں گی۔ دوسرا جو سماعت ہے جسٹس شوکت صدیقی صاحب، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کی جو تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، آئی ایس آئی پر الزام لگایا تھا کہ وہ فیصلوں میں مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے مس کنڈکٹ کا ان پر الزام لگا کے انہیں فارغ کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی بات کو، ان کے موقف کو سنا نہیں تھا۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ کیس بھی، اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں وہ لارجر بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس گلزار صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کے۔ بڑے زبردست جج ہیں، بڑے سافٹ سپوکن ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور قانون کے حوالے سے بالکل وہ کوئی لچک نہیں دکھاتے۔ ان کی جو شہرت ہے وہ بہت زبردست ہے کہ وہ جب قانون اور آئین کی بات آ جائے تو بالکل خیال نہیں کرتے کہ سامنے کوئی دوست ہے یا ان کا اپنا مفاد کسی سے ٹکراتا ہے۔ بالکل آئین اور قانون کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جو ان کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ تو انتہائی جو دو معتبر جج ہیں، سینئر جج ہیں، ان کی جو موجودگی ہے اس وقت ٹاپ لیول پہ گلزار صاحب کے بعد، وہ بہت ہی کورٹ کو اس نے بیلنس کیا ہوا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نمبر ہے، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ بھی بڑے نوجوان، ڈائنامک، اور لاہور ہائی کورٹ میں بطور چیف جج ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بہت زبردست تھی۔ تو ایک آنے والے چند مہینوں میں انتہائی اہم فیصلے جوڈیشری کو کرنے ہیں، تو اس حوالے سے جو تعیناتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو ایلیویٹ سپریم کورٹ میں کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں تو پھر جسٹس میاں عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج ہوں گے۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ، آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا۔ آج کا دن بہت اہم ہے۔ جیسے ہی اس کمیشن کی کارروائی کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ اس موضوع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔